ہے تو کیا سوچ کے مانگا جاتا ہے، اور وہ کتنا دینے والے ہیں، کتنا عطا کرنے والے ہیں۔ یہ چیز اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو انسان خدا تک پہنچنے کی اس کڑی کو سمجھ جائے گا جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے وہ بہترین ہیں جو خود اللہ نے چن کر آپ کی طرف بھیجے۔ اگر ان کی معرفت ہو جائے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی فضائل کیا ہیں، ان کے ذریعے دعا کیوں مانگی جاتی ہے، انہیں عطا کرنے والا کیوں کہا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے جو دعا ہوتی ہے اللہ کیوں رد نہیں کرتا۔ ان تمام سوالوں کے جواب اس وقت سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جب معرفت جناب سیدۃ النساء العالمین سمجھ میں آ جائے۔ اور شروع کہاں سے ہوگا؟ بطول کا لقب سب سے پہلے جن کو ملا، جن کے اوپر پوری قرآن کی سورہ اتری، سورہ مریم، سب سے پہلے ان کی والدہ نے کیا کہا؟ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں مریم کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، کہ تاکہ شیطان کے شر سے بچ سکے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مریم جو کائنات کی پہلی بطول ہیں، اور جن کو خدا نے قبولیت کی سند بخشی، اور جن کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ فرشتوں نے اعلان کیا کہ اے مریم تجھے دنیا کی تمام عورتوں سے چن کے اللہ نے طاہر کر دیا ہے، ان کا نام رکھنے والی بھی ان کی ماں ہے، اور ان کو اللہ کو بخشنے والی، اللہ کو عطا کرنے والی، اللہ کو دینے والی، قبولیت کی دعا مانگنے والی بھی ایک ماں ہے۔ لیکن جب سفر آتا ہے جناب سیدۃ النساء العالمین کا، تو فاطمہ نام رکھنے والا بھی اللہ ہے، وہ پروردگار جس نے اپنے نام فاطر سے مشروط کر کے نام فاطمہ رکھا۔ اور یہاں خود جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہیں اے اللہ میں نے تیری پناہ میں دیا، وہاں اللہ کہہ رہا ہے اپنے آخری رسول کو انا آتینک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ یہ جو فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مریم کی طہارت کا اعلان ہوا ہے تو فرشتوں کے ذریعے ہوا ہے، اور جب جناب سیدہ اور اہل بیت کے لیے آیت تطہیر آئی تو اس کے لیے اللہ نے اپنا ذکر کیا، یہ کہا کہ میں نے نجاست سے پاک کیا اور دور کر دیا، طاہر کر دیا، تمام طرح کی نجاستوں کو دور کر دیا ان سے کہ جو اس چادر کے نیچے ہیں، کہ جو چادر خود چادر کبریائی ہے، اور جو چادر جناب سیدہ کی چادر ہے۔ وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں صاف یہ موجود ہے کہ مریم کو نام دینے والی کون ہے؟ ان کی ماں، اور یہ بھی موجود ہے کہ جناب مریم کا اعلان کرنے والے، ان کی طہارت کا اعلان کرنے والے فرشتے، یہ بھی موجود ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے زکریا کو کفیل بنایا، کفیل بنانے کے بعد جب وہ بیت المقدس میں آیا، جانتے تو ہے نا کہ جناب مریم بیت المقدس میں پلی ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک بشری عورت میں اور بطول کا فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ کہ جو بطول ہے اور وہ جو نبی کی، رسول کی ماں بننے والی ہے، فرق یہ ہے کہ ایک عام عورت کعبے میں یا بیت المقدس میں نہیں پلتی ہے، لیکن مریم وہ ہیں کہ جو بیت المقدس میں پلی۔ اور حالانکہ اللہ نے کفیل کہا حضرت زکریا کو، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس کے باوجود جب وہ پہنچے ایک وقت کا کھانا بھی حضرت مریم نے حضرت زکریا کے گھر سے نہیں کھایا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا کہ دیکھو یہ تم کفیل ضرور ہو، لیکن جب جا کر پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ ہے جو دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اگر سفر کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ حضرت مریم بطول ہیں، ان کے یہاں کھانا آیا عرش سے، اور سیدۃ النساء العالمین کا کھانا گیا عرش پر۔ فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے کہ جس کی پاکیزگی کا معیار اس طرح طے ہوا کہ اس کے گھر سے نبی کے یہاں سے بھی کھانا نہیں پہنچا، رسول کے یہاں سے بھی کھانا نہیں پہنچا، بلکہ اللہ کے گھر سے آیا، یہ کہنے کے لیے کہ چونکہ میں نے قبولیت رکھی ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے اپنی رضا دے دی ہے، اس لیے کھانا میری طرف سے آئے گا۔ لیکن جناب سیدہ کا کھانا وہ ہے کہ جو جناب فضہ کے ہاتھوں سے جبرائیل کو بھی خواہش ہوتی ہے، وہ کھانا جو عرش پر جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ بطول کے جو اللہ
قبول کرتا ہے اور ہے، اور وہ سیدۃ النساء العالمین، چادر کبریائی حجاب اللہ جو اللہ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے، وہ ہے کہ جس کا کھانا اتنا پاک ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کا اعجاز، وہ فضائل، وہ ایمان۔ جناب زکریا کفیل ہیں، کفالت کی ایک مرتبہ پھر میں ڈیفینیشن بتا دوں کفالت، اور یہ میں بار بار کہتی ہوں، کفالت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ جو پرووائڈ کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو کفیل ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ لینے والا کفیل نہیں ہے، دینے والا کفیل ہے۔ وہ جو ہمیشہ حفاظت کرنے والا ہے وہ کفیل ہے۔ اس کے باوجود کہ خدا نے حضرت زکریا کو کفیل بنایا، اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم کفیل ہو، کسی کتاب میں کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کچھ مانگا ہو، یا ان کے ذریعے حضرت زکریا یا کو کوئی بھی ایسی چیز گئی ہو کہ حضرت زکریا نے کہا ہو کہ اے مریم تم بیت المقدس میں رہتی ہو، مجھے بھی کچھ دو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رزق اللہ نے خود بھیجا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کفیل ہوئے تھے۔ نام کے بھی کفیل اس لیے کہ خدا نے ایک آیت میں لکھ دیا تھا کہ میں نے تمہارا کفیل زکریا کو دیا ہے۔ دوسری طرف میری بیوی سیدہ ہیں کہ جن کے ایک باپ ہے اور شوہر ہے، یہی کفیل ہوتے ہیں نا، یا باپ ہے یا شوہر ہے۔ باپ وہ ہے جو کائنات کا سب سے اولو العزم رسول، وہ جس پر آخری کتاب آئی، وہ جو خود اللہ کا محبوب، اور شوہر وہ جو کائنات کا مشکل کشا، وہ کہ جس پر مشکل کشائی ختم ہو گئی، وہ جو امام المبین ہے، وہ کہ جو ہر معاملے میں سب سے آگے ہے۔ اگر دونوں کو دیکھیں تو اگر رسول خدا ہیں تو وہ جو کائنات کو شفا بخشنے والے ہیں، ان کو شفا ملی ہے تو چادر سیدہ کے نیچے، اور وہ جو کائنات کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کائنات کا مشکل کشا ہوں اور میری مشکل کشا فاطمہ ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی میرے مولا علی جنگ میں جاتے تھے ان کے جسم پر زخم نہیں لگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ ذرا بختر پہن کر بھی نہیں جاتے، آپ کے جسم پر زخم کیوں نہیں لگتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے سیدہ نے وہ کرتا بنا کر دیا ہے جو میں اپنے پیرہن کے نیچے پہن لیتا ہوں، اس کرتے کے اعجاز سے میرے جسم پر زخم نہیں لگتا ہے۔ بتایا میرے مولا نے کہ وہ لمس جو لمس بطول ہے، اس کے ذریعے کائنات کے رسول کو بھی شفا ملتی ہے اور مشکل کشا کی بھی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ یہ ہے فضائل سیدہ۔ میرے مولا نے، پروردگار نے، اللہ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو خود حجاب اللہ ہو کوئی اس کا کفیل نہیں ہوتا ہے، وہ صرف دینے والا ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر ماں بھی ہے جناب سیدہ کی تو ان کی کفالت، جناب ختیجہ کی کفالت کسی نے نہیں کی، بلکہ جناب ختیجہ خود اسلام کی بھی کفیل ہے اور اسلام کے رسول کی بھی کفیل ہے، بتانے کے لیے کہ جس کے شکم میں بطول ہے اس کا بھی رتبہ اللہ نے اتنا بڑا کیا کہ اس سے کسی کو کفالت نہیں کروائی۔ آخر کو کوئی تو وجہ ہے، رسول خدا وہ کہ نہ جن کے باپ ہیں نہ ماں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے خود کہا نا کہ جب رسول خدا اس دنیا میں آئے باپ نہیں تھے اور آتے ساتھ ہی ماں چلی گئی۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کائنات میں کوئی بھی کہتا کہ کوئی بھی میرے رسول، میرے حبیب جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کو کسی کی تعظیم میں کھڑا ہونا پڑے، اس کے لیے کوئی کہے کہ کس نے اس کو کیا کیا۔ لیکن وہ رسول جو اپنے ماں باپ کی تعظیم میں بھی کھڑا نہیں ہوا، اب یہ اللہ ہی کی مصلحت ہے نا کہ کہا کہ جب بیٹی آئے تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ تعظیم میں کھڑے ہونا بیٹی کی محبت نہیں ہے، بلکہ رسول خدا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ فاطمہ کہ جس کو عطا کرنے کے بعد خدا نے یہ کہہ دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اب تو سجدہ شکر بجا لا یا رسول اللہ، کیونکہ میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، وہ جس سے تیری نسل چلنے والی ہے، وہ جو کائنات تک نسل رسالت چلانے والی ہے، اب تجھ پہ سجدہ شکر واجب ہے۔ تو جب ایسی بیٹی داخل ہو تو بیٹی کی محبت میں نہیں بلکہ احترام میں وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، وہ جس کی
احترام میں تمام کے تمام فرشتے سجدہ زن ہو جاتے ہیں، وہ جس کے احترام کے آگے اللہ نے اس طریقے سے بند باندھا کہ جب معراج پر بلایا تو جس آسمان سے اللہ کے رسول گزرے اس جگہ سے فرشتے ان کے سامنے جھکتے چلے گئے، وہ جب کسی کی احترام میں کھڑا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے جناب سیدہ زہرا۔ یہ ہے فضائل جناب سیدہ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 50 کیا کہا اللہ نے؟ میں نے مریم کو اور عیسیٰ کو آیت بنایا اور ان کو اونچی جگہ پر پناہ دی کہ جہاں سے پانی بہتا ہے۔ سورہ مومنون ہے آیت نمبر 50 کیا کہہ رہے اللہ؟ میں نے مریم اور عیسیٰ کو ایک آیت بنایا، آدھی آیت جناب مریم، آدھی آیت جناب عیسیٰ، اللہ کی نشانی۔ اگر آدھی آیت جناب مریم ہے تو اللہ نے تذکرہ قرآن میں کر کے پوری سورہ مریم کو نازل کر دیا ہے۔ یہاں وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے فاطمہ بزت و منی، فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا، میری رسالت کا ٹکڑا۔ بتایا اللہ نے کہ اگر مریم بتول ہے تو اس کو عیسیٰ کے ساتھ ملا کر ایک آیت بتایا، اور یہاں فاطمہ ہے کہ جو سراپا قرآن ہے، کہ جن کا علم اتنا ہے قرآن پر کہ جب میری بی بی نے فدق کا خطبہ دیا ہے تو کتنا مدلل خطبہ ہے کہ جس میں 7 جو مثالیں ہیں خود قرآن سے کہ کس طرح نبی کی وراثت اس کی اولاد تک پہنچتی ہے، میری بی بی نے دیا۔ اس سے مدلل خطبہ استدلال قرآن کے ساتھ۔ عمر کیا تھی بی بی کی؟ عمر تو بہت کم تھی، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جو خود کبریائی کی چادر ہو اس کے لیے عمر کی خیر نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنی آیت کے ذریعے، کہا نا آیت ہے مریم اور عیسیٰ، آیت کے ذریعے چھوٹی سی عمر میں پنگوڑے سے ماں کی عصمت کی گواہی دلوا دیتا ہے۔ وہاں جناب سیدہ کے سراپا قرآن ہونے کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی ان کے جانے کے بعد ان کی کنیز جناب فضہ بھی عالم قرآن بنی، جس کو ثانی زہرا کا لقب بھی ملا، چاہے وہ جناب زینب ہو، چاہے وہ جناب سکینہ ہو۔ جناب زینب وہ ہیں جو 4 برس کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو خطبہ فدق کا سنا ہے، باہر آ کر 4 برس کی عمر میں منو ان سب کے سامنے بیان کر کے عالمہ غیر معلمہ بن کے دکھایا۔ اور 4 برس کی سکینہ جو ثانی زہرا کہلاتی تھی، ان کی تلاوت وہ اس مقام پر تھی کہ اگر کوئی امام حسین سے کہتا تھا کہ حسین ہمیں آپ کی تلاوت محبوب ہے، تو میرے امام کہتے تھے کہ مجھے سکینہ کی تلاوت محبوب ہے، اس لیے کہ وہ سیدہ کی طرح تلاوت کرتی ہے۔ وہ بی بی جو خود سراپا قرآن، وہ بی بی جن کے قرآن کا علم مکمل، وہ بی بی جن کی ذہانت، شجاعت، ذکر، قرآن، تلاوت، ہر چیز اپنے کمال کے اوپر ہے، وہ کہ جس کا کمال اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار اپنے اس حبیب کو کہ جس کو ہر چیز جزا میں دی ہے عطا کر رہا ہے۔ اگر اس کے فضائل سمجھنے ہیں تو معرفت سیدہ کو سمجھے بغیر، دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو سوچا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن پر ایمان لایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری محدود سوچ ان کے فضائل تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ بشری عورتوں سے ملانے کی کوشش نہ کرو ان کو، وہ اور کوئی اور، ان کا روپ جو تھا وہ خدا نے ایک کچھ اپنی حکمت کی وجہ سے اس دنیا میں بھیجا، ایک دوسرے کے لیے ان کے مراتب تھے، جنس کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، مگر 14 کے 14 معصومین ایک ہی جگہ پر وہیں پر کھڑے ہیں کہ جناب سیدہ 11 اماموں کی ماں ہے، امامت کی میراث رکھنے والی ہے، جن کا ہر بیٹا امام ہے۔ میرے مولا علی کا ہر بیٹا امام نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کا ہر بیٹا امام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو امامت کی بنیاد رکھنے والی، وہ جو رسالت کی کان، وہ جو بزت و منی جس کو اللہ کے رسول نے کہا، وہ جس کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول نے خدا کی محبت کو مشروط کر دیا، وہ جس کا
قرآن کے اوپر مکمل علم، وہ کہ جس کے لیے اللہ کے امام نے کہا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں سیرت فاطمہ کے اوپر عمل کروں، وہ جو خود سیرت خدا ہے، جو ید اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں سیرت فاطمہ پر عمل کر لوں۔ اگر سمجھ جاؤ کہ کیا ہے معرفت سیدۃ النساء العالمین، وہ کون ہے کہ جن کا نور ایسا تھا کہ خدا نے کہا کہ 14 میں سے اگر کوئی مکمل طور پہ میرے ظہور کو بتا رہی ہے تو فاطمہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی 13 ظاہر ہوئے، لیکن جناب سیدہ وہ ہیں جو کسی کو نظر نہیں آئی لیکن ان کی موجودگی کا علم سب کو رہا۔ خدا بتاتا ہے دیکھو میں وہ ہوں کہ جو نظر نہیں آتا لیکن میں ہر جگہ موجود ہوں۔ ایسے ہی جناب سیدہ ہیں جو نظر نہیں آئی لیکن ہر جگہ موجود ہیں۔ خدا کو ظاہر کرنے کی سب سے بڑی کڑی، اسی لیے میرے مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا حجاب اللہ سوائے میری دادی زہرا کے اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حجاب ہے کہ جس کے پیچھے سے خدا نے کلیم اللہ سے بھی خطاب کیا ہے، خلیل اللہ سے بھی خطاب کیا ہے، حبیب سے بھی خطاب کیا ہے، بتانے کے لیے کہ وہ جو امامت کی بنیاد رکھنے والی ہوتی ہے، وہ جو رسالت کی کان ہوتی ہے، وہ جو علم کا مرقع ہوتی ہے، وہ جو سراپا قرآن ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہے تو پھر ہی سمجھ میں آئے گا کہ معرفت سیدہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر میری بیوی کا اعجاز دیکھنا ہے تو اس سے بڑا اعجاز کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ عیسیٰ اور مریم، ایک آیت حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی اولاد، بڑی با کمال اولاد، وہ اولاد کہ جس کے لیے خدا نے کہیں ان کو خالق کہا، کہیں یہ کہا کہ پرندوں کو بنا کر اڑا دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کے شفا دینے والے تھے۔ یہاں پہ سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ خدا اختیار دے تو اللہ کا نبی کوہڑیوں کی پوری بستیوں کو شفا دے دیتا ہے۔ اگر یہی سمجھنا ہے کہ صرف اللہ شفا دینے والا ہے تو خدا نے اپنے نبی کو یہ اختیار کیوں دیا؟ قرآن میں آیتیں کیوں اتاری کہ یہ وہ ہے کہ جو شفا دینے والا ہے، یہ وہ ہے جو خلق کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ نبی ہے۔ لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے اختیار دے دیا، شفا دے رہا ہے انسانوں کو۔ لیکن اگر سفر طے کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جناب سیدہ کو عطا گر کیوں کہا جاتا ہے، ان کی شفاعت کیوں مانگی جاتی ہے، ان سے دعا کیوں کی جاتی ہے، تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھنا ہے؟ کہ اگر واقعی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سفر مریم سے لے کر جناب اگر سیدۃ النساء العالمین کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ جناب مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، وہ کہ جو شفا دے رہا ہے، لیکن کس کو دے رہا ہے؟ مخلوق کو دے رہا ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ مثال سنی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کسی فرشتے کو شفا دی ہو؟ مخلوق کو دی تھی نا، کوہڑی مخلوق تھے، جتنی بھی کوہڑ تھی وہ مخلوق کی تھی، تمام کے تمام انسانوں کو شفا دینے والے تھے۔ اللہ نے ان معجزوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح کا تو واقعہ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے تو پتھر مارنے کے بعد ان کو زخم جب لگ جاتے تھے تو خدا نے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا، اور حضرت جبرائیل کو بھیجنے کے بعد کیا کہا تھا حضرت جبرائیل کو کہ دیکھو اپنے پروں کو نوح کے زخموں کے ساتھ مس کر دو تاکہ اس کے زخم ختم ہو جائے۔ یہ تمام لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں۔ تو فرشتے تو وہ ہیں کہ جو انسانوں کو شفا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے مخلوق کو شفا دی، فرشتے کو شفا نہیں دی۔ یہ میری بیوی جناب سیدہ کے لمس ان کے شکم کا اعجاز ہے کہ جو ان کی اولاد ہے، جو امام حسین ہیں، انہوں نے فرشتے کو، فطرس کو ان کے پنگوڑے سے مس کر کے شفا مل گئی۔ امام حسین سے مس نہیں ہوئے بلکہ ان کے پنگوڑے سے مس کر کے فرشتے کو شفا ہوئی۔ یہاں پر ایک فرق اور سمجھ
لیں, حضرت نوح کو تکلیف پہنچانے والی ہے مخلوق نے پتھر مانے ہیں, اس کے بعد جبرائیل نے شفا دی ہے. یہاں پر عطاب اللہ کا, اللہ نے بجلی گرائی, اللہ کی وجہ سے ماتوب علیہ ٹھہرا, 60 سال ایک گڑھے کے اندر اپنے عذاب کو برداشت کرتا رہا, لیکن اس کے بعد خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے اگر اپنے پنگوڑے سے مس کیے ہیں پر, تو میرے امام حسین وہ ہیں کہ جن کے پروں کی کو شفا مل گئی ایک امام حسین کے پنگوڑے سے. حضرت عیسیٰ وہ ہیں جنہوں نے مٹی سے پرندے بنا کر اڑائے. حسین وہ ہے جس نے خاک ہی میں شفا کو گھول دیا, ایسی خاک میں شفا کو گھولا کہ خاک ہی خاک شفا بن گئی, بتانے کے لیے کہ وہ جو اس کی اولاد ہے, جس کی چادر کے نیچے رحمت للعالمین کو شفا ملتی ہے, وہ حسین وہ ہے کہ اگر خاک میں خون کا ایک قطرہ ملے تو پوری خاک خاک شفا ہو جائے. اگر وہ چاہے تو خدا کے عطاب کا شکار ہوئے فرشتے کو شفا دے دے, اگر وہ چاہے تو ہر طرف شفا کا ایسا سمندر ہو, چاہے تو راہب کو اولاد دے دے, چاہے تو بیمار کو شفا عطا کر دے. لیکن اعجاز کس کا ہے؟ میری اس بیوی کا کہ جس کے لمس کے صدقے سے مشکل کشا کی مشکل کشائی ہوئی ہے, رحمت للعالمین کے گھر رحمت بن کر آئی ہے, اور اولاد ایسی ہے جو زینب و کلثوم جیسی ہے, حسن و حسین جیسی ہے, جو پوری کائنات کو شفا دینے والی ہے. اگر جناب سیدہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ اس کے وسیلے سے نہیں مانگو گے تو کس کے وسیلے سے مانگو گے؟ ارے وہ کہ جس کی چادر کے نیچے وہ فرشتہ بھی اذن لے کر آتا ہے جو خدا سے اذن لے کر آ رہا ہے. کیا سورہ قدر نہیں پڑھتے ہو؟ کیا ہے سورہ قدر میں؟ فرشتے اللہ سے اذن لے کر دنیا میں آتے ہیں اور پھر چادر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں بی بی اجازت ہے کہ چادر کے نیچے آ جائیں. چادر کبریائی کا اعجاز وہ اعجاز ہے کہ اگر اس کو سمجھ جاؤ گے, میری وہ بی بی کہ جن کو اللہ کے رسول آ کر ان کے گھر میں سکون پاتے تھے, کہتے تھے نا میرے اللہ کے رسول جب کہیں جانے لگتا ہوں تو سب سے آخر میں فاطمہ کے گھر آتا ہوں, اور جب واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتا ہوں تاکہ جدائی کا وقفہ کم سے کم رہے. یہ کون سی جگہ ہے, یہ کون سا دروازہ ہے, یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں آ کر رحمت للعالمین سکون پا رہا ہے؟ میرے وہ مولا علی جو انگلی کی ایک جنبش سے کائنات میں رزق بانٹ دیتے ہیں, یہ کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ سیدہ تمہارے ہاتھ کا کھانا چاہیے؟ یہ کون سی جگہ ہے کہ جس کی کنیز سے روٹی لینے کے لیے خدا کا فرشتہ ترستا ہے کہ مجھے وہ روٹی مل جائے کہ جو روٹی سیدہ کی چکی سے نکلی ہوئی ہے, جس کا آٹا اس چکی سے خمیر ہوا ہے کہ جو میری بیوی سیدہ چلاتی ہے. اگر سمجھ لو کہ معرفت جناب سیدہ کیا ہے, کس وجہ سے خدا نے احسان کے لہجے میں کہا تھا انا اعطیناک الکوثر, وہ اللہ کہ جس کے پاس اختیار ہے, جس کو جو دے اور جس طرح مانگ لے. اگر اس کا متعلق نہیں سمجھو گے, اس کی معرفت کو نہیں سمجھو گے تو مودت کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر یہی سوال ذہن میں رہیں گے, کس سے مانگنا ہے اور کس سے نہیں مانگنا. میرا مکمل ایمان ہے اور جو بھی اہل بیت کو ماننے والا ہے کہ جو دعا جناب سیدہ کے وسیلے سے مانگی جائے اور یقین سے مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہو سکتی, رد ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کا حق کہتا تھا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی.